نظر مان لیں، آپ تہجد کی نظر مان لیں، آپ اس طرح جی میں ہر روز 100 دفعہ استغفار کروں گا یہ نظر مان لیں، میں 1 مہینہ باقاعدگی سے صبح و شام کے اذکار کروں گا یہ نظر مان لیں، کوئی اور اس طرح کی میں عمرہ کر کے آؤں گا یہ نظر مان لیں، اگر پہلے حج فرضی کیا ہوا ہے تو میں ایک اور حج کروں گا یہ نظر مان لیں، کیونکہ ایک حج کے بعد اگلے جتنے حج ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو نفلی ہیں نا، تو نفل کی نظر مانی جا سکتی، کوئی اس طرح کی نظر مانے میں روزانہ جی 100، اور پھر میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آ گئی، کہہ دو میں تو جی وہ تو بڑی دیر کا میں ویسے میں تنگ بڑا تھا لیکن اب مجھے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے میں اب تہجد پڑھا کروں گا، ٹھیک ہو نا؟ تو بہرحال باتیں جو ہے نا اس طرح سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو خیر میں عرض کیا کر رہا تھا کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، بس میں نہ ہو، وہ نظر اگر مان بھی چکا ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون تھیں، تو اس کو نا کافروں نے قیدی بنایا ہوا تھا، تو اس کے اندر وہ قید میں تھی، تو اس کو نا ایک دفعہ موقع مل گیا، تو اس نے رات کو نا وہاں سے یعنی نکلنا چاہا، نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن جب نکلنے لگی نا تو اس کی نظر پڑی کہ وہاں ایک اونٹنی کھڑی تھی، تو اس نے اس اونٹنی کو بھی پکڑا، چلو میں اس پر بیٹھتی ہوں، پیدل کہاں تک جاؤں گی، تو اس نے اونٹنی کھولی، اونٹنی پر بیٹھی اور اونٹنی کو دوڑاتی آ رہی ہے۔ جب مدینے پہنچی نا تو راستے میں اس نے نظر مان لی، راستے میں آتے آتے اس نے نظر مان لی کہ اگر میں صحیح سلامت مدینے پہنچ گئی اور مجھے پیچھے سے دشمنوں نے آ کر نہ پکڑا اور میں ان کی گرفت سے اور ان کی اپروچ سے نکل گئی اور میں نکلنے میں کامیاب ہو گئی، تو میں کیا کروں گی کہ اس اونٹنی کو جا کر مدینے میں ذبح کر دوں گی اور اس کا میں گوشت جو ہے نا میں فقراء میں تقسیم کروں گی۔ اچھا اب جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ اونٹنی کس کی تھی؟ اللہ کے رسول کی اونٹنی، اور اللہ کے رسول کی اونٹنی وہ کافر جو تھے نا وہ قبضہ کر کے لے گئے تھے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کافروں کے ہاتھوں چیز واپس آئے اور وہ مسلمانوں میں سے کسی کی چیز ہو تو وہ پھر اسی کے سپرد کی جاتی ہے، وہ اسی کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے، سمجھے نا؟ اب جب پہنچی سارے صحابہ بھی دیکھ کر اللہ کے رسول چلو اونٹنی آ گئی واپس، اونٹنی آ گئی، تو وہ جناب حیران ہو گئی، وہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس اونٹنی کے بارے میں نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر اس اونٹنی نے مجھے صحیح مطلب ذرا تیز رفتاری سے چل کر اس نے مجھے مدینے پہنچا دیا اور میں پیچھے کافروں کے ہتھے دوبارہ نہ چڑھی تو میں جاتے اس کو ذبح کر دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مسکرا کر فرمایا کہ ویسے تیری یہ نظر بڑی عجیب ہے کہ وہ اونٹنی تیری جان بچا رہی ہے اور تو اس کی جان لے رہی ہے، وہ تیری جان بچا رہی ہے اور تو اس کی جان لے رہی ہے، کتنی عجیب تیری نظر ہے۔ باقی رہ گئی کہ وہ اونٹنی تو اللہ کے رسول میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ چیز تیری ہے ہی نہیں، تیرے اختیار میں ہی نہیں، تو اس کی مالک ہی نہیں، تو اب اس نظر کو پورا کرنا تیرے اوپر ضروری بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو کتنی نظر ماننا جائز نہیں۔ نمبر 1 جو کام واجب ہو، نمبر 2 جو کام ناجائز ہو، نمبر 3 جو کام انسان کے اختیار سے
باہر ہو، ان کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون، وہ تو نظر کون سی ماننا جائز ہے؟ نظر کون سی ماننا جائز ہے؟ کہ وہ کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے لیکن اس کی حیثیت نفل کی ہے، اس کی حیثیت مستحب کی ہے، نفل کی حیثیت ہے، تو اس کی نظر ماننا جائز ہے۔ ہم وفا شعاروں نے اس مٹی کی محبت میں وہ قرض اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہ تھے، وہ قرض اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہ تھے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ میں یہ کبھی کبھی شعر پڑھتا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی جماعت کے ساتھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہیں زلزلہ آ جائے یہ بیچارے وہاں بھاگ جاتے ہیں، کہیں سیلاب آ جائے یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سندھ اور بلوچستان کے اندر جو عذاب آیا سیلاب کا، کتنا بڑا سیلاب، اور میں تو ابھی کل کی بات ہے، ہم لاہور گئے ہوئے تھے تو میں حیران ہو گیا کہ صرف لاہور سے 250 ٹرک وہاں پر پہنچا ہے۔ 250 ٹرک کہاں سے؟ صرف لاہور سے، باقی سارے شہروں سے، گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، جہلم، بڑے بڑے۔ تو آپ کبھی تھوڑی سی نا اس کی ذرا جمع تفریق کریں، یعنی یہ ہزاروں کے اعتبار سے، باقی یہ جو بڑی بڑی یعنی قد آور سیاسی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں پر ان کا کام نہ ہونے کے برابر ہے، نظر ہی نہیں کہیں آتا۔ اور اس وقت ہزاروں مکانات ہیں جو الحمدللہ تعمیر ہو رہے ہیں، اور وہ جماعت کے زیر سرپرستی اور زیر انتظام تعمیر ہو رہے ہیں، ہزاروں مکانات، اور ہزاروں تعمیر کر کے لوگوں کو وہاں دیے جا چکے ہیں۔ وہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، وہاں پر کنویں لگ رہے ہیں، وہاں پر ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں، وہاں پر اور بڑے بڑے، یہ سارا رفاہی کام جو ہے یہ آپ کے یہ بھائی، یہ جماعت کے ساتھی وہاں کر رہے ہیں۔ اس مٹی کی محبت میں ہم وفا شعاروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہ تھے۔ سمجھ آئی نا؟ تو نظر بھی یہی ہوتی ہے کہ کام نفل ہوتا ہے لیکن بندہ اپنے اوپر کیا کر لیتا ہے؟ واجب کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ہاں جی، کہ جس کی شر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پھیلنے والی ہے۔ دوسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کام فرمایا کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے کہ جس کی شر پھیلنے والی ہے۔ تو قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، قیامت کا خوف، ڈر یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ قیامت کا ڈر ہونا چاہیے اور نہ جنت کا شوق یعنی لالچ رکھ کر کوئی عمل کرنا چاہیے۔ دیکھو کیسی عجیب سوچ ہے، اور یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ صوفی جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، صوفیہ کرام نے جی بڑا اسلام پھیلایا بر صغیر پاک و ہند میں، یہ وہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، سمجھے نا؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا کہتے ہیں جی انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، جدھر ان کی نظر جاتی تھی تو لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو وہ ہے نا، تو وہ جناب بنایا ہوا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مسلمان کیے تھے نا، یہ اسی طرح کے کیے تھے جو آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، یہی کیے تھے انہوں نے۔ ایک ہے کہ خالص عقیدے والے مسلمان، صحیح عقیدے والے مسلمان، توحید اور سنت کو ماننے والے مسلمان، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے مسلمان، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمان، یہ مسلمان نہیں وہ تیار کیے تھے انہوں نے، سمجھے نا؟ تو یہ جو صوفی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جنت کا لالچ رکھ کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی غلط ہے، اور جہنم کا ڈر دل میں رکھ کر گناہوں سے بچنا، یہ بھی جذبہ غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ رابعہ بصری کے بارے میں وہ مشہور کیا ہوا ہے، ایک دفعہ ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا پکڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک شعلہ پکڑا ہوا تھا۔ پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر سے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، تو میں یہ سوچ کر کہ میں اس پیالے سے جا کر جہنم بجھاؤں گی اور اس شعلے سے جا کر جنت جلا دوں گی، تاکہ نہ لوگ نمازیں پڑھیں جنت کے لالچ میں اور نہ لوگ گناہوں سے بچیں جہنم کے خوف سے۔ یعنی دونوں ہی، میں دونوں ہی ختم کر دوں گی، جنت بھی ختم، جہنم بھی ختم۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جہالت ہے۔ بھلا رابعہ کے بصری کے اختیار میں ہے جنت ختم کرنا، جہنم ختم کرنا؟ کیا اس کے بس میں ہے؟ سمجھے نا؟ تو بہرحال یہ ایک عقیدہ ہے صوفیوں کا، سمجھے نا؟ اللہ اکبر، سوداگری نہیں، یہ تو عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ تو، ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، یعنی چھوڑ دے یہ تمنا کچھ ملے گا نہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ صوفیوں کا عقیدہ، یہ صوفیوں کی بات، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے، جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کھانے کی محبت کے باوجود، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔